سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حبیب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ہفتوں کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے، کیا تبصرہ کریں گے آپ اس پر؟ دیکھیے یہ کوئی ان یوزل موقع تو بات تو نہیں ہے، کیونکہ نیب کے قانون میں پہلے اس طرح کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اب جو ہے وہ یہ گنجائش پیدا کر دی گئی ہے اور یہ موجودہ حکومت نے پیدا کی ہے کہ اس کی عبوری ضمانت بھی لی جا سکتی ہے۔ تو عبوری ضمانت تو عام طور پر کبھی بھی کسی ملزم کو ڈینائی نہیں کی جاتی، اور جیسے ہی کوئی ملزم، چونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے اور وہ تفتیش کا حصہ بنے گا، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں عدالتیں ہمیشہ لینینٹ ویو لیتی ہیں اور عبوری ضمانت جو ہے فوری طور پر دے دی جاتی ہے۔ ہاں، اس کی جب کنفرمیشن کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت پھر بہت ساری چیزیں دیگر بھی دیکھی جاتی ہیں، تو یہ تو ایک میٹر آف رائٹ ہے، لہٰذا عمران خان کو ڈینائی کرنا کہ ان کی عبوری ضمانت منظور نہ کی جائے، تو لہٰذا یہ تو ایک ان یوزل بات ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں تک ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف سپریم کورٹ میں یہ واضح ہوا بلکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ واضح ہوا کہ نوٹسز اور وارنٹ اور انکوائری سٹیج میں گرفتاری جو ہے وہ ایک ان یوزل سی چیز ہے، جس کو عمران خان صاحب کو یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ایسے لگتا تھا کہ جیسے پولیٹیکلی حکومت چاہتی ہے یا نیب چاہتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، تو ظاہر ہے اس کا پھر ایک نتیجہ بھی ہوا اور وہ نتائج جو ہیں وہ کچھ گوار تو تھے نہیں۔ تو عدالت کے سامنے کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ کے سامنے شاید حالات بھی تھے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں حالات کا یہ ادراک نظر بھی آتا ہے کہ گراؤنڈ پہ سچویشن عمران خان کی گرفتاری کے بعد کیسے ہو گئی ہے۔ تیسری اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اب جب گرفتاری سے روک دیا گیا ہے نیب کو، تو یہاں پہ ایک دفعہ پھر ایک ونڈو آف اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے جہاں پہ عمران خان سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، جہاں حکومت آگے بڑھ سکتی ہے، جہاں پہ معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جب ایک حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ 9 جون کو ہمیں بجٹ پیش کرنا ہے، تو بجٹ کے بعد صورتحال کیا ہوگی، کیا کرنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ بڑا اچھا موقع ہے کہ حکومت دوبارہ مذاکرات کی طرف بڑھے اور مذاکرات کر کے پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بلند ہے اس کو کم کرے۔ اچھا سر، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات کرنے کے لیے؟ کیونکہ کل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا عندیہ دے دیا اور آج پنجاب پولیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی۔ عمران خان پھر سے اپنی گرفتاری کا امکان ظاہر کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے یا اس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے یہ انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ ہماری جو حکومت ہے جب سے یہ اقتدار میں آئی ہے اور جب سے اس پر الیکشن کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے، تو یہ ہر بدامنی کے واقعات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ حالانکہ حکومت کی فیور میں کبھی بھی بدامنی نہیں ہوتی، حکومت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ملک میں امن و سکون رہے اور احتجاج اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ پرامن طریقے سے کرے اور اس سے پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے پی ڈی ایم، وہ اس طرح کا بالکل اس انداز سے نہیں سوچتی، بلکہ وہ عمران خان کو نشانہ بنانے کے لیے یا عمران خان کو پولیٹیکلی شکست دینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ حکومت عدالت میں جا کے الیکشن کیس میں عدالت میں جا کے یہ اعتراف کر رہی ہے کہ معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس سیکورٹی فورسز نہیں ہیں، اور باقاعدہ جا کے یہ کہا گیا کہ جناب ہم پیسے بھی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہی حکومت جو کہہ رہی تھی ہم فوج نہیں لگا سکتے، ہم سیکورٹی فورسز کو نہیں موو کر سکتے، اسی حکومت نے 2 صوبوں کی سیکورٹی انڈر دا آرٹیکل 245 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ فوج کے سپرد کر دی ہے۔ تو یہ تو حکومت کے اندر اتنے بڑے بڑے تضادات ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت ایسا کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن ایک بات ہے کہ کرنا نہیں چاہتی، دوسری بات ہے کہ دباؤ اور کرنا چاہیے۔ اس وقت حکومت پہ دباؤ بھی کافی شدید ہے اور حکومت کو ایسا کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر جو معاملات ہیں وہ کچھ بہتر ہوں۔ حبیب صاحب، دباؤ کی آپ نے بات کی، یہ پریشر تو اب پی ٹی آئی پر اس کی لیڈرشپ پر بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ آلریڈی زیر حراست ہے، جیلوں میں ہے، متعدد رہنما آج بھی گرفتار کر لیے گئے، عمران خان کو مختلف کیسز میں الجھا دیا گیا، 121 مقدمات تو وہ ہیں جس میں کارروائی روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اب سلجھانے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت میں کوئی امیڈیٹلی ایسی کوئی ارجنسی نظر آتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے مذاکرات کرے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی یہ جو نو آبادیاتی قسم کے ہتھ کنڈے ہیں یہ ہمیشہ سیاست میں استعمال ہوتے ہیں۔
जब भी किसी सियासी जमात को देखते हैं कि वो मकबूल हो रही होती है तो उसकी लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाता है और अल्टीमेटली एक ऐसा मॉब वजूद में आ जाता है जिसका कोई लीडर नहीं होता और फिर वो मॉब नुकसान करना शुरू कर देता है, जैसा कि हमने 9 मई को भी देखा। अब अगर तो हुकूमत ने इसी तरह लोगों को गिरफ्तार करके अंदर बंद करना है और अंदर बंद करके समझती है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर दबाव बढ़ा लेगी, तो पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि इस तरह कभी भी किसी जमात को दबाया नहीं जा सका। अगर ऐसा मुमकिन होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक दब चुकी होती, मुस्लिम लीग नून दब चुकी जी। होती, और हम माजी में हमारे बड़े तल्ख तजुर्बात हैं, हमें उन तजुर्बात को से सीखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत सीखते हुए लगती नहीं।